پلٹا. ہر چیز اپنے اصل کی طرف پلٹتی ہے. مگر کب؟ جب اسے کی معرفت ہو جائے کہ میری اصل کیا ہے. اب وہ کہتا ہے میری طرف پلٹ، آجا، تیرا اب نفس مطمئن ہو گیا تو اب پلٹ جا، آجا میری طرف، میں تجھ سے راضی ہو گیا. کیوں؟ تمہیں بھیجا اس بات کے لیے تھا دنیا میں کہ تو میری ذات پر مطمئن ہو جا، اطمینان حاصل کر لے میرے لیے، بے یقینی کی کیفیت کو ختم کر دے. جب تیری بے یقینی کی کیفیت ختم ہو جائے گی تو تیرا نفس مطمئن ہو جائے گا، تجھے اطمینان ہو جائے گا. اطمینان ہونے کے بعد ہی تو کہے گا نا حسبنا اللہ و نعم الوکیل. اور اس اطمینان سے پہلے کہتا ہے تو منافقت، جھوٹ بول رہا ہے. اب وہ کہنا اطمینان سے پہلے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا کہنا ثواب ہو جاتا ہے، مگر جو کفایت کی معرفت ہے، اس کے ہونے کی معرفت ہے، وہ حاصل نہیں ہوتی. تو سلوک اور تصوف جو ہے وہ جاننے کا نام ہے. بلا جانے کچھ نہیں ہے یہاں پہ. اور جاننا جبھی سمجھ میں آتا ہے جب جاننے والے کے ساتھ ہو. ثم رفیق علی الطریق، کہ جب تم کسی راستے پہ چلو تو اس کے جاننے والے کے ساتھ ہو جاؤ، ورنہ بھٹک جاؤ گے. تو تصوف جو ہے وہ جاننے کا نام ہے، بھٹکنے کا نہیں. اور اسی لیے تصوف میں سلسلہ طریقت، سلسلہ بیعت، شیخ صحبت لازمی ہے. صحبت کی اہمیت صحابہ اکرام کی عظمت سے پتہ چلتی ہے. مرتبہ صحابیت کسی عمل کے نتیجے میں نہیں ملی ہے، یہ صحبت کے نتیجے میں ملی ہے. تو یہی احسان ہے کہ جو اصل معرفت ہے وہ صحبت سے حاصل ہوئی ہے، کسی ریاضت سے نہیں. اور یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا کمال تھا
کہ جو ایمان کی حالت میں ایک لمحہ بھی آپ کی صحبت میں بیٹھ گیا اس کو یہ مقام حاصل ہو گیا. صحبت سے ہی تو صحابی ہوا ہے. اصحاب وہی لوگ ہیں جنہوں نے صحبت اختیار کی. تو یہ بات بھی اہل تصوف کے نزدیک سنت موقدہ ہے کہ جو اہل تصوف ہیں وہ اہل صحبت ہیں. اسی طرح نبوت اپنے اصحاب میں مقتدا ہوتی ہے. ہادی ہوتی ہے. اسی طرح ولایت اپنے اصحاب میں مقتدا اور ہدایت ہوتی ہے. یہ سلسلہ وہیں سے ہے. تو جب تک جو اہل صحبت نہیں ہے وہ تصوف سے نہیں ہے. وہی اہل ذکر سے ذکر لیا ہوا ہے جو اہل صحبت ہے. اسی لیے سلسلہ طریقت میں فیوزات اور برکات کو حاصل کرنے کے لیے سلسلے کا متصل ہونا لازم ہے. تو یہ ایک حصہ ہے اس کا. کس کا؟ ذکر کا. کہ ذکر کے حصوں میں سے ایک حصہ یہ ہے کہ وہ اہل صحبت ہو. اور اہل صحبت سے ہی ذکر لے. جب تک وہ تصوف کے ان مسئلوں کو نہیں سمجھ لیتا کہ گویا وہ جو عمل کر رہا ہے اس کے اعمال اس کے نفس کی خواہش کے مطابق ہو رہے ہیں یا اللہ اور اس کی رسول کی مرضی کے. کہیں ایسا تو نہیں گمراہی ہدایت کی شکل میں اور اس کے مستشل ہو کر ظاہر ہو رہی ہے اس پہ. اور یہ بات بغیر رہبر کے پتہ نہیں چلتی. اس میں شیطان بڑی وارداتوں کے ساتھ آتا ہے. دیکھو اہل تصوف کے نزدیک 4 خطرے ہیں. یہ اہل ذکر کے نزدیک ہیں. پہلا خطرہ جو ہے وہ خطرہ نفسانی ہے. دوسرا خطرہ شیطانی ہے. تیسرا خطرہ ملکوتی ہے. چوتھا خطرہ رحمانی ہے. اب خطرہ نفسانی اور خطرہ شیطانی کیا ہے؟ ان سے بچنے کے لیے
تا کی صفات پر عمل کرنا پڑتا ہے، جس میں توبہ ہے، ترک ہے، تعلق ہے، تقرب ہے، یعنی کہ توکل ہے، تو دو خطروں سے بچ جاتا ہے، خطرہ نفسانی سے اور خطرہ شیطانی سے۔ ترک اور توبہ خطرہ نفسانی سے بچاتی ہے، توکل اور تعلق خطرہ شیطانی سے بچاتا ہے۔ اب جو تیسرا خطرہ ہے، اب خطرہ نفسانی اور خطرہ شیطانی کو تو تقریباً لوگ جان لیتے ہیں کہ کیا ہے یہ، لیکن ان کے روپ ایسے ہیں کہ یہ آخر تک ساتھ چلتے رہتے ہیں۔ اب خطرہ ملکوتی کیا ہے؟ ملکوتی کہتے ہیں فرشتوں والا خطرہ۔ ملکوت فرشتے ہیں نا، خطرہ ملکوتی، خطرہ ملکوتی جو ہیں وہ صفات صالحہ ہیں، صفات کبیحہ یا رذیلہ جو ہیں وہ خطرہ نفسانی اور شیطانی میں ہیں، لیکن خطرہ ملکوتی میں ہیں صفات صالحہ۔ اب صفات صالحہ میں کیا خطرہ ہے؟ بھئی وہ تو نیک صفتیں جو ہر آدمی کو ہونا چاہیے، نہیں، اس میں ان سے زیادہ خطرہ موجود ہے۔ کیونکہ خطرہ نفسانی اور خطرہ رحمانی میں بندہ بے فکر نہیں ہوتا، اس کے اپنے گناہگار ہونے کا گمان رہتا ہے، لیکن خطرہ ملکوتی صفات صالحہ میں یہ گمان اس کا ختم ہو جاتا ہے، اور وہ اپنے آپ کو متقی، پرہیزگار اور اعلی صفات والا سمجھنے لگتا ہے، جو ان خطروں سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ کیوں؟ کہ آدمی اس سے پلٹتا نہیں ہے، وہ نیک کام کر رہا ہے، اسے توبہ کی کیا ضرورت ہے؟ اسے کہاں فکر ہے کہ میں جو ہوں گمراہ ہو جاؤں گا یا میں گمراہی پر ہوں؟ اس کی صفات صالحہ اگر اس میں اطمینان پیدا کر رہی ہیں کہ تو ہدایت پر آ گیا ہے، تو ہادی ہو گیا ہے، تو اب خطرے کی گھنٹی ہے یہ، اب وہ خطرے کی گھنٹی بج رہی ہے، کیونکہ جب اس کو یہ خیال پیدا ہوگا کہ میں متقی، پرہیزگار اور نیک اور صالح ہو گیا ہوں، تو سامنے والے کے عیب نظر آنے لگیں گے۔ اب وہ اپنے تقوی کو، اپنے خصائل صالحہ کو جو ہے لوگوں پہ توازن کرے گا،
ہر ایک شخص کا عیب اس کے سامنے آئے گا اور اس کو یہ خیال دلائے گا کہ بھئی مجھ میں تو یہ بات نہیں ہے، میں تو اللہ کے نزدیک ہوں، اس معاملے میں تو نیک ہوں، متقی ہوں، مجھے اس سے اللہ نے بچا دیا، یا میں اس سے بچ گیا ہوں۔ یہ خطرہ ملک ہوتی ہے، صفات صالحہ پر فخر ہو جانا۔ اس سے بچنے کے لیے بزرگوں نے، اہل صحبت نے، اہل تصوف نے اختیار کیا ملامت کو۔ انہوں نے اختیار کیا ملامت کو، تاکہ لوگ انہیں لان تان کرتے رہیں اور ان میں یہ بات کبھی خواہش نہ جاگے کہ ہم ان سے افضل ہو گئے۔ اس افضل ہونے کے جانور کو انہوں نے ملامت کی چھری سے ذبح کر دیا۔